اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ النساء کی آیت نمبر 37 اور 38 تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ مغرور ہیں اور اپنی بڑائی پر فخر کرتے ہیں وہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق بالخصوص والدین، رشتہ داروں، اجنبیوں، ہمسایوں کے ساتھ، قریبی ہمسایوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے ذہن میں نہیں ہے، وہ اللہ کو خالصتاً رب نہیں مانتے، اس لیے وہ مغرور بھی ہیں اور ان کے اندر تکبر بھی ہے۔ اور وہ مغرور اور تکبر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو سب کچھ نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ سے خوف ان کے ذہن میں نہیں ہے، وہ کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، یعنی بخل کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور اگر کچھ خرچ کرتے بھی ہیں تو وہ محض دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یعنی ان کا مقصد لوگوں کی فلاح و بہبود نہیں بلکہ اپنی شخصیت کی پروان چڑھانا ہوتا ہے، اپنی بڑائی بیان کرنی ہوتی ہے، اپنا غرور اور تکبر بڑھانا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ اب بخل کا مطلب، بخل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ خرچ کرنے کا، استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہو اس جگہ پہ بھی خرچ یا اپنے ذہن کو استعمال نہ کریں، مال اور جان اور علم جو ہے وہ آپ اس جگہ پہ نہ استعمال کریں، اس کو بخل کہتے ہیں، جس جگہ پہ استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور بخل انسان اسی وقت کرتا ہے جب وہ مال کو اپنا مال، اپنی کمائی کا، اپنے زور بازو کا مال سمجھتا ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم پر میں نے اس کو خرچ کرنا ہے، بلکہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز ساری اپنے زور بازو سے حاصل کی ہے، اس لیے میرا یہ حق ہے کہ میں جہاں چاہوں اس کو خرچ کروں، چاہوں تو خرچ کروں اور چاہوں تو نہ کروں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے کسی کو وسیع علم دیا ہے، کسی کو بولنے کی اچھی صلاحیت دی ہے، کسی کو اچھا مقام اور مرتبہ دیا ہے، تو یہ جو دولت اور یہ جو علم ہے اگر وہ صحیح طریقے سے اللہ کے بندوں کے سامنے اس کا بیان نہیں کرتا، خرچ نہیں کرتا، تو اس کے چھپانے کے مترادف ہے، اور ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا،
ایسے کفران نعمت والے لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے کہ دولت تو اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کی جائے، علم تو اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ لوگوں کو راہ راست کی طرف بلایا جائے، ان کو سیدھا راستہ دکھایا جائے، لیکن وہ اس کو اپنے مقصد کے لیے، اپنی ذہن کی تسکین کے لیے، اپنی بڑھائی بیان کرنے کے لیے، فخر جتانے کے لیے، غرور اور تکبر کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آگے فرمایا اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخر پر۔ ظاہر ہے جس کو اللہ پر ایمان ہو، روز آخرت پر ایمان ہو، جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے اس مال کا حساب اللہ کو دینا ہے، وہ یقین بھی اسی کو ہی ہوتا ہے جو اس مال کو اللہ کی عطا سمجھتا ہے۔ اس کے اندر پھر تکبر بھی نہیں ہوتا، غرور بھی نہیں ہوتا، پھر وہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے تصور سے عاجزانہ طور پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، نہ کہ بڑائی بیان کرنے اور فخر جتانے کے لیے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ اس طرح کے لوگوں کے جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو ویسی ہی تربیت کرتے ہیں، اسی طرف لے کے جاتے ہیں جس طرف وہ خود ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بڑائی بیان کریں، لوگوں کے اوپر روب جھاڑیں، غرور اور تکبر دکھائیں، اپنا مقام اور مرتبہ بلند کریں، اور اسی لیے وہ پیسے بھی خرچ کریں، اور اسی لیے وہ اپنا علم بھی جھاڑیں، اور اسی لیے وہ ساری اپنی صلاحیتیں استعمال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ناپسند کیا ہے اور جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔